کہ ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ ہے، لیکن پابندی کے ساتھ ہر مہینے شہنشاہ نقشبند حضرت سید بہاء الدین نقشبندی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو شاید سال میں بھی عرس کام ہی ہوتا ہے، شاذ و نادر یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بلا ناگاہ ہر مہینے میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ آستانہ عالیہ چشتیہ کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت عطا الرسول ہند الولی خاتون جنت کا ایک لاڈلا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے 17 برس کے عرصے میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام، یقینی طور پر یہ وہ کارنامہ ہوگا جو آپ سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتا جی، نہ انبیاء کرام کی زندگی میں، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں، نہ کسی اور ولی اللہ کی زندگی میں۔ 90 لاکھ زبان سے کہنا آسان ہے، آن گراؤنڈ تعداد بڑی مشکل ہے۔ اور پھر بھی وہ ہندو دنیا کے اندر اپنے مذہب کے اندر انتہائی متشدد اگر کوئی قوم ہے تو یا ہندو ہیں یا ہنود ہیں یا یہود ہیں۔ ہنود کا مسلمان ہونا، یہود کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ 90 لاکھ مسلمانوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا جو سالانہ ختم ہے وہ رجبی شریف 6 رجب کو، تمام آستانہ آئے چشتیہ، وہاں خواجہ کی رجبی نہیں ہوتی، میرے غوث کی 11ویں، بے شمار اسلاف ہیں ان کے نام کا عرس نہیں ہوتا، لیکن سرکار غوث پاک کی 11ویں کا ناغہ نہیں ہوتا۔ بلا تمثیل یوں سمجھیے کہ سلسلہ سہروردیوں کا ہے 11ویں میرے غوث کی ہو رہی ہے، سلسلہ چشتیوں کا ہے 11ویں میرے غوث کی ہو رہی ہے، سلسلہ نقشبندیوں کا ہے لیکن پابندی کے ساتھ 11ویں سرکار کی ہو رہی ہے، سلسلہ شاذلیوں کا ہے 11ویں میرے غوث پاک کی ہو رہی ہے۔ جتنے بھی امت کے اندر سلاسل ہیں 4 دانگ عالم میں، جہاں بھی سلاسل موجود ہیں وہاں جس پابندی کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ہر مہینے 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی اور بزرگ کی یاد میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اب اس کے 2 وجوہات ہیں، ایک دین کا مقصد ہے، ایک دنیا کا مقصد ہے۔ یہ جو 11ویں ہوتی نا وہ آر آستانے پر، اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک دین کا مقصد ہے، ایک دنیا کا مقصد ہے۔ اصل مقصد وہی ہوتا ہے جو دین کا مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کے مقصد کے لیے نہ 11ویں کا فائدہ، نہ اس بعد و تسکین کا فائدہ، نہ اس اہتمام کا فائدہ۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا کون ہے کہ جو 11ویں دنیا کے لیے کراتا ہے؟ 99.9% جو 11ویں ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے آستانے چلتے ہیں 11ویں کے نام سے، ہر آستانے پر 11ویں ہوتی ہے، ہزاروں پاؤنڈ ہزاروں یورو جمع ہوتے ہیں، 100-2 سے 11ویں کا کام چل گیا، باقی جیب میں۔ ہاں چلتا نہیں ہے کام کسی کا تیرے بغیر، ہاں یہ سب میرے غوث کا صدقہ، چکر چلا کر کھاتے ہیں۔ اور پھر وہاں آستانوں کو دیکھیں، 11ویں میرے غوث کی ہے، ختم خواجگان چشتیہ ہے، 11ویں میرے غوث کی ہے، ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھا جاتا ہے، ختم سرکار غوث پاک کا ہے 11ویں، اور ختم خواجگان سہروردیہ کا پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہلوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ، یعنی پیسے میرے غوث کے، ختم آپ نے پیروں کی۔ فائدہ تو یہ ہے کہ جب 11ویں شریف کا اہتمام ہے تو ختم بھی خواجگان قادریہ کا پڑھنا چاہیے، ختم بھی سرکار غوث پاک کا ہونا چاہیے۔ کچھ جو دین کے لیے کرتے ہیں وہ آگے میں عرض کرتا ہوں، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کے آستانے آباد ہیں 11ویں کے نام سے، یہ دربار آباد ہیں 11ویں کے نام سے،
بلکہ یوں سمجھیے کہ مسجدوں کے پورے سال بھر کے جلسے آباد ہیں 11ویں کے نام۔ پتہ یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جلسہ میلاد کا اشتہار لکھتے ہیں، میلاد شریف اور 11ویں شریف۔ جلسہ میلاد کا پیسے سارے 11ویں کے فنڈ کے۔ جلسہ ہوتا ہے شہادت امام علی مقام اور 11ویں شریف، یعنی شہادت امام پاک کے نام کی اور پیسے سارے 11ویں کے۔ یوم صدیق اکبر کی، یوم صدیق اکبر کا اور پیسے غوث پاک کے۔ یہ کوئی بھی تو نکال لے، یعنی اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے نام پر جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے وہ سرکار غوث پاک کا حق ہے یا ان کی اولاد کا حق ہے؟ یہ میاں لوگوں کا حق نہیں ہے جو سرکار غوث پاک کے نام کا نذرانہ لے کر اپنی جیب میں ڈالتے ہیں۔ آپ کسی آستانے پر جائیں، وہاں آستانے پر لوگ آ کر جو نذرانے پیش کرتے ہیں، جو عطیات پیش کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے کوئی اٹھانے دیتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں جی بھئی ہمارے والد جد گرامی کا آستانہ ہے جی، یہ میرے باپ کے نام پر نذرانہ چڑھا، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک بے وارث ہے، ان کی اولاد والی وارث کوئی نہیں۔ ہر ایک آدمی نام 11ویں شریف کو لیتا ہے، جیب پیسے اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ یہ میری بات ہے بڑی کڑوی ہے لیکن بالکل کریکٹ ہے۔ ہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر آستانے پر 11ویں کیوں ہوتی ہے جبکہ ان کے اپنے پیر خانے، اپنے بزرگوں کے اعراس اگر ہوں بھی تو سال میں ایک بار، اور یہ ہر مہینے میں کیوں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ 11ویں شریف جو کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کرتے ہیں، اپنی حاضری لگوانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی عقیدت بتانے کے لیے کرتے ہیں، اس پر بھی عرض کرتا ہوں۔